انتہائی معزز و مکرم حاضرین سامعین اور سامعات، میرے بزرگ اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، خاص طور سے ان کی عالی شان کے حامی تمام لوگ تشریف علماء کرام، حفظان نظام، فضائل کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأخرین الأعلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین و یا کنز البرا، جدنی بجودک واردنی برضاک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے دستارا زندگی کرم کشا۔ ایک دفعہ بآواز بلند شریف پڑھ دیں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة والسلام علیک یا سیدی مولانا محمد ایک دفعہ جھوم کر بآواز بلند صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم وعلى آله وأصحابه وبارك صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منائے جانے والے اس سالانہ جلسے کے اندر بفضل خدا ہم سبھی لوگ حاضر و موجود ہیں۔ حضرت تاج الفحول علامہ عبدالقادر بادامی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ خواجہ غریب نواز میں عرض پیرا ہے۔ ان کی بارگاہوں میں بڑوں نے خراج عقیدت، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوں، سبحان اللہ، چاہے روحانی اعتبار سے بڑے ہوں۔ عظیم الشان اپنے زمانے کے اولیاء کرام نے بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی، اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی۔ آج بھی اپنے اپنے طور سے لوگ حکمراں کہلانے والے ان کے لیے اپنے اپنے طور سے کچھ نہ کچھ اپنے عقیدے یا اپنے عقائد یا اپنے مظلومات کی بنیاد پر اپنے طور سے کچھ نہ کچھ پیش کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ تاج الفحول بادامی علیہ رحمہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بھی اعلیٰ حضرت فرمایا۔ تو گویا ان کے اشعار بھی فتوے کی شکل کے ہیں، جو کہیں گے گویا اشعار نہیں بلکہ فتوا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں تمامی اولیاء ہند کو فیضان شامل ہے، تمامی اولیاء ہند کو فیضان شامل ہے، حضور قبلہ ایمان معین الدین چشتی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا لفظ استعمال کروایا ہے، قبلہ ایمان خواجہ غریب نواز کے لیے۔
اور مفتیوں کا مفتی ایسا بولتا ہے. سبحان اللہ. اس کی نظر ہزاروں کتابوں کے اوپر. سبحان اللہ. تمامی اولیاء ہند کو فیضان شامل ہے حضور قبلہ ایمان معین الدین چشتی کا. وہ ہیں ہند کے والی، ولی ان کی رعیت ہیں. وہ ہیں ہند کے والی، ولی ان کی رعیت ہیں. لقب ہے شاہ ہندوستان معین الدین چشتی. سبحان اللہ. لقب ہے شاہ ہندوستان معین الدین چشتی کا. پوری دنیا میں 7 ستارے ہیں بڑے بڑے سیارے، جس میں سے 2 کو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک چاند ایک سورج. اس کے علاوہ 5 اور ہیں، لیکن وہ روشن نہیں ہیں اتنے، اس لیے دکھائی نہیں دیتے. ان میں سے کچھ چاند و سورج سے بھی بڑے ہیں، مگر دیکھے جانے والی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق سورج. سب بڑے بڑے ہیں، مگر عاشق کی نظر میں خواجہ غریب نواز کے گنبد کی کیا کیفیت ہے وہ سماعت فرمائے. ایک شعر میں انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا، 7 زحل 1، مریخ 2، زہرہ 3، مشتری 4، ماہ 5، خورشید 6، عطارد 7. 7 سیارے ہیں اور 7 کو اس میں اکٹھا کیا. فرماتے ہیں زحل، مریخ، زہرہ، مشتری، ماہ، خور، عطارد سے زیادہ ہے کلس رخشاں معین الدین. دوم گنبد کے جو سنہری سونے کا بنا ہوا کلش رکھا ہوا ہے، اس کلش کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کلش جو ہے ہمارے نزدیک وہ چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہوتا اپنا. اب کوئی پوچھے کہ چاند اور سورج سے زیادہ روشن کیسے وہ ہو گیا، تو بھئی یہ تو عاشقوں کی بات ہے، عاشقوں سے پوچھا جائے. ان کو اس کلش میں کچھ ایسا نظر آیا ہوگا، وہاں سے ان کو کچھ ایسا ملا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کے انہوں نے ایسا کہہ دیا. ویسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت کیا ہے یہ امیہ سے نہ پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو کہ آپ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بتائیں گے کہ بلال ہمارے نزدیک کیا ہے، امیہ کو کیا معلوم. تو جو عاشق لوگ ہیں ان کے نزدیک ان کے گنبد کا کلش بھی بڑا قیمتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرے عاشق کہتے ہیں، نہ فکر میں نہ غم جان تیرے مستوں کو، نہ فکر میں نہ غم جان تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. تیرے گدا ہیں گنہگار و متقی دونوں، تیرے گدا ہیں گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی سے صاف ظاہر ہے تمہارا مرتبہ خواجہ کہ اٹھتی ہے تمہاری سمت چشم اولیاء خواجہ. تحیر میں پڑی ہے کیوں میری چشم تماشائی، تحیر میں پڑی ہے کیوں میری چشم تماشائی، نظر کی ابتدا خواجہ نظر کی انتہا خواجہ. بھائی جھوم کر کے ذرا زور سے صلی اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشجار باسمارها.
پیڑوں کو پہچانا جاتا ہے پھلوں سے، اور اس کا الٹا بھی کہا جا سکتا ہے کہ پھلوں کو پہچانا جاتا ہے پیڑوں سے۔ یہ پھل کون سے پیڑ کا ہے؟ اس کا اچھا تو میٹھا ہوگا۔ اب دیکھیے، پھل کو آپ نے کھایا نہیں، نام سنا کہ اس درخت کا ہے، سمجھ لیا کہ مٹھاس ہوئی، تو یہاں پھل کی پہچان ہوئی پیڑ سے، اور کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ پیڑ کی پہچان ہوتی ہے پھل سے۔ اتنا میٹھا پھل کس کا ہے؟ اس پیڑ کا ہے۔ یہاں پہلے سے پہچان ہو گئی پھل کی، اس کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ پیڑ بڑا عظیم ہے جس کے پھل اتنے میٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر پھل سے پہچان ہوئی پیڑ کی، تو دونوں طرف صحیح ہے، پھل سے پہچان ہو پیڑ کی یا پیڑ سے پہچان ہو پھل کی۔ میرے خواجہ کو جس طرح سے دیکھو بے مثال نظر آتا ہے، سبحان اللہ، پھلوں کو دیکھو تو بے مثال، اور ان کی جڑوں کو دیکھو تو بے مثال، ادھر سے پہچان ہو تو بے مثال، ادھر سے پہچان ہو تو بے مثال۔ اسی کا ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ جتنے بھی نام لیے جائیں گے نا اپنے زمانے کے بڑے بڑے عظیم الشان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کم سے کم جوش و مسرت میں ہر ایک نام پہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاربنی رضی اللہ تعالیٰ، اتنی آہستہ سے زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہاربنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت قطب عالم مودود حق چشتی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مودود حق چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی کے پیر و مرشد حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابو اسحاق چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاز علو دینوری رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے کیسے بڑے نام، اب ادھر سے دیکھ لیں۔ حضرت خواجہ ممشاز علو دینوری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مرید حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مرید حضرت ابو احمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مرید حضرت ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مرید حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مرید حضرت مودود حق چشتی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مرید حضرت خواجہ شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مرید حضرت عثمان ہاربنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے مرید ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے مثال ہیں ان میں سے ہر ایک۔ سبحان اللہ۔ حضرت ممشاز علو دینوری رضی اللہ تعالیٰ، وصال کا وقت قریب ہے، ایک بزرگ تشریف فرمائے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا پروردگارا حضرت کو جنت میں عالی مقام عطا فرما۔ حضرت نے سن کر کے مسکرائے اور مسکرا کر کے ارشاد فرمایا 30 سال ہو گئے، 30 سال سے جنت اپنی ساری خوبصورتیوں کے ساتھ میرے سامنے آتی ہے۔ 30 سال ہو گئے، 30 سال سے روزانہ دیکھتا ہوں کہ جنت
اپنی ساری آرائشوں زیبائشوں کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوتی ہے، میں نظر بھر کر کے بھی اسے نہیں دیکھتا۔ میں جنت کا مشتاق نہیں، خالق جنت کا مشتاق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ میں جب حضرت ابو اسحاق چشتی شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے کے بعد پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ عرض کیا حضور ابو اسحاق شامی کہتے ہیں، چشت کا رہنے والا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا آج سے تم کو ابو اسحاق شامی نہیں، ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا۔ یہ ہے پہلے جن کو سلسلہ چشتیہ کے اندر چشتی کہا گیا، وہاں سے سلسلہ چشتیہ شروع ہوا۔ ابو اسحاق شامی سے ابو اسحاق چشتی بنانے والے حضرت ممشاز علو دینوری ہیں۔ یہ حضرت ابو اسحاق چشتی شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو وصال ہو جانے کے بعد ان کے ایک سبانہ نگار حضرت مفتی غلام سرور لاہوری اپنی کتاب خزینۃ الاصفیہ جلد 2 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ان کے وصال سے لے کر کے آج تک مفتی غلام سرور لاہوری نے جب یہ کتاب لکھی تو وہ 1281 ہجری تھی۔ 1281 ہجری کا میں نے حساب لگایا تو 800 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 800 سال تک بات وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جب سے ان کا وصال ہوا ہے اس دن سے لے کر کے آج تک حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر شام کے وقت سے جو چراغ صبح تک جلتا ہے آج تک نہ اس کو کوئی آندھی بجھا سکی ہے، نہ طوفان بجھا سکا ہے۔ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے یہ معجزہ دیکھا ہے، یہ کرامت دیکھی ہے، یہ عظمت دیکھی ہے۔ بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی آندھی آئیں، مگر حضرت ابو اسحاق شامی کے مزار پاک پر جلنے والا وہ چراغ نہ کوئی طوفان بجھا سکا، نہ کوئی آندھی بجھا سکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا ایک چھوٹے سے چراغ چھوٹی سی پھوک سے بجھ جانے والے بڑے بڑے طوفان تجھ کو نہ بجھا سکے، آج آخر تجھ میں کرشمہ کیا ہے؟ وہ بولتا مجھے نہ دیکھو انہیں دیکھو جن کے مزار پہ میں جل رہا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ ان کی روحانیت ہے۔ اب مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے کہ دیکھو مزار کو نسبت حاصل ہے اس جگہ سے اور اس جگہ کو نسبت حاصل ہے مزار سے اور مزار کو نسبت حاصل ہے حضرت ابو اسحاق شامی سے، ارے اتنی زیادہ نسبتوں والے چراغ کو جب یہ آندھی طوفان نہ بجھا سکے تو ان کے چاہنے والے کو کون بجھا سکتا ہے؟ یہ سارے بزرگ جتنے بھی عظیم الشان ہیں بس ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ ان کی مرید حضرت ابو احمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بے مثال، اب سب کے لیے اگر میں کچھ بولوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے، مستجاب الدعوات تھے۔ ان کے مرید ہیں حضرت ابو احمد چشتی، ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ۔ پیٹ میں ہی تھے نا تو ماں کے پیٹ سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں آیا کرتا، جب پیدا ہوئے نا تو دائی کے ہاتھ میں آ کر کے 7 دفعہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز کو جن سے فیض ملا ہے نا ان کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 دفعہ پیدا ہوتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی والد صاحب کی خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹے تیری نسل میں ایک بیٹا قریب پیدا ہونے والا ہے، جب پیدا ہو جائے تو اس کا نام میرے نام پہ رکھنا۔ حضرت ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت میں محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید حضرت ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سگے بھانجے ہیں۔ تو ابو محمد بیٹے ہیں ابو احمد عبدال چشتی کے، اور حضرت ابو یوسف یہ سگے بھانجے ہیں حضرت ابو محمد چشتی کے۔
اور حضرت مودود حق چشتی یہ سگے بیٹے ہیں حضرت ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ جو 5 میں نے نام بتائے نا، مودود حق چشتی، ابو یوسف چشتی، ابو محمد چشتی، ابو احمد چشتی اور ابو اسحاق چشتی، ان کو کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چشتیہ کے پنجتن پاک ہیں. سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہے یہ، انہی سے روشنی ملی ہے. حضرت ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے کہیں سے، ملک میں ایسے جا پہنچے کہ جہاں کافروں کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی. آج بھی ہندوستان کے اندر یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. قسم خدا کی یہ چشتی سلسلہ، سارے چشتی برابر ہیں سبحان اللہ، مگر یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے ہندوستان کی نبض کو اچھی طرح سے پہچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اسی طرح سے تبلیغ کی جیسے کہ ہندوستانیوں کا مزاج تھا. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لوگوں نے تلوار نہیں چلائی، نہ لمبی لمبی بہت ساری تقریریں کی ہیں، نہ لمبے لمبے اس زمانے میں مدرسے لگائے. مدرسے لگانا بالکل صحیح، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبض پہچان کر کے انہوں نے اس وقت کا علاج کیا وہ بتا رہا ہوں. کس طرح سے علاج کیا، کیسے نبض شناسی کی، تشخیص امراض کر کر کے کس طرح کی دوا دی، اپنے آپ کو کیسے سنوارا اور سنوار کر کے کس طرح سے ہزاروں بگڑے ہوئے کو سنوار دیا. یہ حضرت ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ملک میں جہاں پہنچے کہ جہاں مسلمانوں کے نام سے نفرت تھی، صورت دیکھ کر کے غصے میں آ جاتے تھے، اور اتنے خبیث النفس تھے کہ پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے تو زندہ اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ زمانہ گزر چکا ہے، لوگوں نے اس زمانے کو دیکھا ہے، مگر دیکھو چشتی بزرگوں نے کس طرح سے کایا کو پلٹا ہے. جب وہاں گئے تو ان کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، ایسا لگا جیسے کہ نارے نمرود کا تصور پیش کر رہی ہے. جب آگ جل گئی اور تیاریاں ہونے لگی ان کو ڈالنے کے لیے، تو فرمایا ارے لوگو، آگ میں ڈالنے کے لیے تم مجھے کیوں پریشان ہو رہے ہو، اور یہ تکلیف تو کیوں برداشت کرتے ہو؟ تمہارے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. تم کیوں بلا وجہ پریشانی اختیار کر رہے ہو کہ مجھے اٹھاؤ گے پھینکو گے؟ تمہیں پریشانی ہوگی، رکو رکو ابھی ایسے رہنے دو، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. مسلح اپنے کاندھے پہ رکھا، سبحان اللہ، ہے نا مسلح سے، یہ مسلح چھوڑتے نہیں تھے. سید زادے ہیں یہ، امام حسن کی اولاد ہے یہ حسنینی حسینی سید ہیں، مگر کبھی چھوڑتے نہیں تھے. یہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسینی سید، ان کے بھانجے، ان کا نام میں لے رہا ہوں، یہ حسنی سید، حسینی سید ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 5 قرآن ختم کیا کرتے تھے. کیسے کہیں گے وہ خود قرآن تو ختم کرتے نہیں، تو مزہ کیسے آئے گا ان کو یہ سننے میں کہ وہ 5 قرآن ختم کرتے تھے. مگر لوگوں سمجھو، سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں، اولاد در اولاد اور باپ در باپ، پیر و مرشد اور پیر و مرشد بزرگان دین چلے آ رہے ہیں. کچھ تو پتا چلا نا، ان بزرگوں نے کایا یوں ہی نہیں پلٹی ہے، صرف اپنے باپ داداؤں پہ فخر کر کے دنیا کو نہیں سنوارا ہے. ان کے باپ دادا تو تھے ہی، مگر خود بھی کچھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا باپ بہت بڑا تھا، باپ تو بڑا تھا، تم کیا ہو حضرت. بزرگان دین نے اپنے آپ کو سنوارا ہے، پدرم شاہ دودھ کے صرف نعرے نہیں لگائے ہیں، اپنے آپ کو نمازیں پڑھ کے دکھایا ہے، روزے رکھ کے دکھایا ہے، قرآن پڑھ کے بتایا ہے،
امام حضرت ابو محمد چشتی روزانہ 5 قرآن ختم کرتے ہیں. ان کا مسلح ڈالنے سے کچھ تو پتا چلا ہوگا نا. مسلح ڈالنا کیوں ہے؟ بتا دیا کہ بیٹا مسلح کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا ہے. آگ میں جاتا ہوں نا تو بھی مسلح لے کے جاتا ہوں. مسلح کاندھے پہ رکھا اور بہت آرام سے چلتے ہوئے آگ کے اندر چلے گئے. جیسے ہی قدم ناز نے آگ کو دیکھا، ابراہیم کی اولاد ہے نا، حضرت ابراہیم کا فیض تو ملا ہوگا نا. نمرود میں وہ گئے تھے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہاں ان کی اولاد در اولاد سے ایک شہزادہ جا رہا ہے. قدم ناز کو آگ نے پہچان لیا. ارے یہ وہی مجھ کو خون نظر آ رہا ہے جو کہ کبھی حضرت ابراہیم میں نظر آیا تھا. ان کے قدم ناز کو پہچانا. بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے ان بجھتے ہوئے انگاروں پہ اپنے مسلح کو بچھایا اور نماز 2 رکعت شکرانی کی ادا کی. بڑی آہستہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں. تقریر میں تم سے یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب فضائل کے اوپر گفتگو ہوا کرے تو جھوم کے سبحان اللہ. میرے خواجہ کا اور میرے غوث کا نام آیا کرے نا تو تڑپ کے سبحان اللہ. اس لیے کہ ان کا احسان ہماری ہر نسل پر رہے گا. ہمارے باپ داداؤں پہ رہا ہے. پورے عالم اسلام پہ احسان عظیم ہے میرے خواجہ غریب نواز. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا نا تو سمجھ گئے جن مسلمانوں کو ہم نے جلایا ہے غلطی پہ تھے. یہ مسلمان جلانے کے نہیں، دل میں بٹھانے کے. تو جلاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. مسلمان کو دل میں بٹھا کر دیکھو، عزت ملے گی. جیسے ہی باہر آئے قدم ناز پہ گر گئے اور کہا بابا جانتے نہیں کہ کون ہو، مگر یہ جانتے ہیں کہ جس مذہب پہ تم ہو اسی مذہب کا کلمہ پڑھا کر اپنے مذہب پہ داخل کر. سب مسلمان ہو گئے. تقریر کی، مدرسہ لگایا، بہت لمبے لمبے اذکار کیے. نہیں، پہلے اپنے آپ کو سنوارو، پھر جس پہ نظر ڈالو گے تمہارا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ان کا جھوٹا کھا لیتا تھا نا مجذوب ہو جایا کرتا تھا. کچھ تو تھا نا، ایک تھوڑا سا لقمہ منہ سے لگا، جس کے منہ میں گیا مجذوب ہو گیا. ان لوگوں نے بہت زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، تب کہیں جا کر کے کائنات کو پلٹا ہے. آج کے زمانے میں یہ گمراہ گھروں نے ستیہ ناش کر ڈالا. اپنے ایمان کو بیدار کرو مسلمانوں، سنیوں. یہ گمراہ قوم تم کو تمہارے بزرگوں سے دور کرتی ہے. کبھی کہتی ہے رجب کہ یہ اعمال صحیح نہیں ہے، کبھی بولتی ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کبھی بولتی ہے قرآن و حدیث سے دلائل لے کر آؤ. تمہارے بزرگوں سے، تمہارے بزرگوں کی سیرتوں سے تم کو دور کر رہی ہے. کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ پوچھو حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی سے، آپ جو کنویں کے اندر لٹک کر کے الٹا ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ اللہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. یہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ سالوں سال اپنے مرید سے کہتے کہ بیٹا مجھے الٹا کنویں کے اندر لٹکا دے. نماز معکوس ادا کیا کرتے تھے. پوچھو جا کر کے کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ الٹا لٹک کر کے کہو کہ تم ایسا کہ خواجہ نے کیا یہ صدیق نے نہیں کیا ہے، عمر نے نہیں کیا ہے، عثمان نے نہیں کیا ہے، حیدر کرار نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلط ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اے بدعت و شرک کے فتوے لگانے والوں، ہر سنی کا مزاج ہونے والا یہ ہونا چاہیے. شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں، ہم تمہاری زبانوں کو نہیں، اپنے خواجہ، اپنے غوث، اپنے بابا، اپنی شریف زندنی اور اپنے بزرگوں کے اعمال کو دیکھیں گے. یہ وہی کیا کرتے تھے. یہ نظر رسول سے اپنی نظروں کو ملا کر کے اعمال کا انتخاب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یا رسول اللہ سبحان اللہ ان کے اندر یہ حوصلہ آیا کرتا تھا. تھوڑا سا کام کیا, عید میلاد النبی منایا. اور ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں, کبھی اس کی سنتے ہیں, کبھی اس کی سنتے ہیں, کبھی اس کی سنتے ہیں. ضرورت کیا ہے سننے کی بھائی؟ کیا بات, بزرگوں کی سنو کہ کم ہے کیا؟ سبحان اللہ, اپنے علماء کی سنو کم ہے کیا؟ کیوں نظر ڈالتے ہو ان لوگوں پہ جو تمہارے خواجہ غریب نواز کو برا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے مزار پہ جانا شرک ہے, بدعت ہے, پھر بھی تم سنتے ہو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا تھا توریت پڑھنے سے اللہ کے رسول نے. توریت جو غلط تھی, جو پڑھ رہے تھے کیا غلط پڑھ رہے تھے؟ عمر کیا غلط کام کریں گے؟ نہیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ جلال میں آنے لگا. صدیق اکبر کی نظر چہرہ رسول پہ رہا کرتی تھی. کیا بات, ان کے ہاتھ میں توریت کے پرچے تھے, وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ چہرہ رسول پہ کس طرح سے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. صدیق کی عمر چہرہ رسول پر گئی, جلال نظر آیا, کہنے لگے عمر چہرہ رسول کو دیکھتے نہیں. جیسے ہی دیکھا نیچے بیٹھ گئے, عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں. ارشاد فرمایا عمر موسیٰ بھی اگر ابھی ہوتے تو اگر مجھ پہ ایمان لائے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. دیکھو فاروق اعظم نے تعریف کے پرچے پڑھے تھے, اللہ کے رسول کے سامنے منع کر دیا, گویا اشارہ کر دیا عمر قرآن کے ہوتے ہوئے اب اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے لیے تم کو, تمہارے خواجہ غریب نواز کو, بزرگان دین کو جو برا کہے, کیا ضرورت ہے ان کی تقریر سننے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کے بیانات سننے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کی پر توجہ رکھنے کی جو تم کو تمہارے دین سے دور کرے؟ میرے دوست اپنے بزرگوں کا دامن پکڑ لے اور مضبوطی سے پکڑ لے, اور یہ سوچ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی انہی کا دامن پکڑ کے سبحان اللہ جلنا بند کر دے, ڈگمگانا ختم کر دے. سنی اپنی سنیت کو مضبوط کر. سنیت یہاں بھی کام آئے گی اور یقیناً حشر میں بھی کام آئے گی. اپنے آپ کو مضبوط کر, اپنے آپ کو, اپنی ایمان کو ڈھمک ڈول ہونے سے بچا. برے یاروں سے الگ ہٹ, برے دوستوں سے الگ ہٹ. اگر کسی کو یار دوست بنایا بھی ہے نا تو دنیا کی حد تک رکھنا, ایمان میں داخل مت کرنا. کیا بات, سبحان اللہ, اسلامیات میں داخل مت کرنا. تیرا ساتھ کا ہے, تو آتا جاتا ہے, ہم کہاں تک تیرے اوپر پابندی لگائیں گے, مگر تیری دوستی نا دنیا کی حد تک رکھنا. ایمان میں, اخوانیات میں, اسلامیات میں, عقائد میں ذرہ برابر گھسنے مت دینا. سبحان اللہ, اگر تم نے ان باتوں پہ عمل کر لیا تو یقیناً کامیاب رہو گے. میں عرض یہ کر رہا تھا, ابھی تو میں ادھر ہی آیا ہوں. ان کے پیر و مرشد ابو محمد کا میں نے یہ واقعہ سنایا. ان کے مرید حضرت ابو یوسف اور ان کے مرید موجود حق چشتی, سبحان اللہ, مشہور زمانہ ہے شخصیت, صاحب التصانیف ہیں, صاحب کرامت عظیمہ ہیں. حضرت شیخ نبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملاقات ہے. کہیں راستے میں سے گزر رہے تھے, جنگل میں ایک آدمی کو دیکھا, بوڑھے اور نابینا بوڑھی, مولانا حق چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی فیض خواجہ معین الدین چشتی کو ملا ہے. جنگل میں ایک پہاڑ کے اندر دیکھا ایک بوڑھا نابینا, یا مدود یا مدود یا مدود یا مدود نعرے لگا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اکیلا بیٹھے بیٹھے یا مدود یا مدود یا مدود. آپ نے کہا بابا جنگل میں بیٹھ کر کے اکیلے یا مدود کہنا, کوئی سننے والا بھی نہیں ہے, اکیلے بیٹھے ہوئے ہو, یہ کیوں نعرے لگاتے ہو, یہ کیوں پڑھ رہا ہے تسبیح یا مدود. عرض کی آپ کون ہیں, میں نہیں جانتا, مگر ہاں کچھ دنوں پہلے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اے میرے اللہ میری آنکھوں کی بینائی صحیح کر دے, میں دیکھنے لگوں, میں نابینا ہوں, میں صحیح ہو جاؤں. تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہمارا اس دنیا میں بہت محبوب ترین بندہ موجود ہے,
اسی کا نام لے کر کے پڑھ، تیری بینائی صحیح ہو جائے گی، جو نابینائی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور تیری بینائی واپس آ جائے گی۔ جب سے میں نے یہ غیبی ندا سنی ہے تبھی سے میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ کا خوشخبری ہو کہ وہ موجود جس کے لیے تجھ سے کہا گیا وہ میں ہی ہاتھ رکھا کا انظر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دیکھ فوراً صحیح ہو گیا۔ ان کے مرید ہیں خواجہ شریف زندنی، ان کے مرید ہیں حضرت عثمان ہارونی۔ جا رہے ہیں راستے میں، وہی آتش پرستوں کا میلہ لگا ہوا ہے، یہ بھی آگ میں گئے، اس کا بچہ لے کر کے گئے، 2 گھنٹے تک وہیں پر رہے۔ 2 گھنٹے کے بعد نکل کر کے آئے تو جو آتش پرستوں کے سردار کا بچہ تھا وہ بھی صحیح تھا اور خود بھی صحیح تھے۔ لوگوں نے کہا ہم کو 70 سال سے زیادہ ہوگا اس کو پوجتے ہوئے، مگر جب بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں جلا دیتی ہے، تم کون ہو کہ تم گئے 2 گھنٹے رہے لیکن اس کا قدر نہیں کہ میں اس کو نہیں اس کے خالق کو پوچھتا ہوں۔ جب ایسی بات ہے تو جو کلمہ تم پڑھتے ہو ہمیں بھی پڑھا سکتے۔ ایسے مسلمان کیا ہے چشتی بزرگوں نے، اس طرح سے مسلمانوں کو پھیلایا ہے ان بزرگان دین نے۔ اور یہاں سے پتہ بھی چل گیا بچہ کافر کا تھا، اس کو جل جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت آگ نے اس کو جلایا نہیں۔ میں نے پوچھا بچے تو کی نہیں جلا؟ تیرے باپ کو تو جلا رہی تھی آگ، تو اس کی اولاد ہے، تجھے جل جانا چاہیے تھا۔ گویا اس نے جواب دیا مجھ کو نہ دیکھنا، جس کی گود میں ہوں اس کو دیکھو۔ یہ بزرگان دین سے ملنے کا فائدہ یہی ہے۔ ہم لوگ تو گناہگار سیاگار ٹھہرے، لیکن یہ لوگ تو کامل و اکمل ہے نا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ خود بھی نہیں جلیں گے، جلنے بھی نہیں دیں گے، جلنے بھی نہیں دیں گے، کہیں گے اس کو بھی ساتھ آ جانے دو۔ جب محبت ہو جاتی تو اسی طرح سے یہ انہی کے بزرگوں میں سے، انہی حضرات میں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خواجہ معین الدین چشتی، یہ تو ہو گئے پیڑ، جی پیڑ ہو گئے نا یہ۔ ان کی اصل ذرا ایک طرح تھوڑی سی دیر کے لیے، وقت بہت کم ہے، ذرا پھلوں کو بھی دیکھ لیجیے، سبحان اللہ، تھوڑی سی دیر کے لیے پھلوں پہ نظر ڈال لیجیے، پھل کیسے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے مرید خاص حضرت شیخ الاولیاء شاہ حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ لیکن چلو اسی سلسلے کو لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ۔ بابا فرید کا نام سن کر کے ہلکے ہوتے ہو؟ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ کا نام ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی، اور دوسرے مرید و خلیفہ کا نام ہے حضرت شاہ صابر کلیری رحمۃ اللہ۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص اور خلیفہ خاص کا نام ہے حضرت شاہ سراج رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے خلیفہ کا نام ہے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ۔ چراغ دہلوی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت سید بندہ نواز کے سراج رضی اللہ تعالیٰ۔ پھل کیسے ہیں؟ پھلوں کے پھل کیسے ہیں؟ حضرت شاہ سراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت شاہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور حضرت شاہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ ہیں مخدوم الاولیاء قدوۃ الکبریٰ امام الاولیاء حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ایک نظر سے جاہلوں کو عالم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے پھل ہیں ان کے، پھلوں کے حساب سے دیکھو تو بے مثال، جڑوں کے حساب سے دیکھو تو بے مثال، میرا معین بے مثال ہے، سبحان اللہ، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے بنائے، کس طرح سے بنائے یہ حضرات
صفات محمدیہ کا مظہر ہوا کرتا ہے، اوصاف محمدیہ کا ظہور ان سے ہوا کرتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے والا ان میں گم ہو جایا کرتا ہے۔ ابتداءً کبھی وحشت ہوتی ہے، لیکن جب قریب ہوتا ہے تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھا، انہی سے ان تک پہنچا ہے۔ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب میری پہلی نظر اللہ کے رسول پر پڑی تو میں لرز گئی، جلال اور ہیبت سے میں لرز پڑی۔ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا کہ قیلہ میرے دیکھنے کے بعد لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، کیونکہ تصور کیا تھا، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ ملک ایران و ملک شام کا بادشاہ بھی انہی کا نام لیوا ہے اور انہی کے گیت گاتا ہے، ان کا جھنڈا پورے عالم میں لہرا رہا ہے۔ یہ تصور دیکھ کر کہ وہ لرزنے لگی۔ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لرزتے ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا اسکنی یا مسکینہ، یا مسکینہ علیک السکینہ، اے مسکینہ یہ لرز کیوں رہی ہے، سکون سے ہو جا۔ کہتے جب یہ ٹھنڈک والے الفاظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے میرے اندر ٹھنڈک پیدا ہو گئی اور محبت پیدا ہو گئی۔ پہلی نظر جلال کی تھی، بعد میں محبت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کے مظہر اولیاء کرام اجمیر کے اندر، اس وقت وہ اجمیر تھا، آج اجمیر شریف ہے، سبحان اللہ، اس وقت وہ صرف اجمیر تھا، آج دارالخیر ہے۔ پھر کبھی راج نے بھیجا، اس فقیر نے آ کر کے ہمارا کام تمام کرنا چاہا ہے، اب اسی کا کام تمام کر دے، کون نوجوان یہ کام کرے گا؟ ایک نوجوان کڑیل اس کے لیے اٹھا، اپنی آستین میں خنجر چھپایا، اس کو زہر سے بجھایا، قریب آ کر کے بیٹھا، ٹوپی بھی اوڑی ہوگی، جیسے حالت اور لوگوں کی تھی مریدوں جیسی حالت بنائی ہوگی، اس لیے کہ مریدوں نے پہچانا نہیں، سوچا کہ اپنا ہی کوئی آدمی ہے، وہی لباس پہن کر کے آگے بیٹھ گیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مواعظ اور پند و نصاحت کے اندر اپنے اوقات کو صرف فرما رہے ہیں، مریدوں کو نصیحت بیان فرما رہے ہیں، قریب آیا ہے کہ تھوڑا سا موقع پاؤں گا فوراً ہی ان کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ محبت اس انسان پہ جا پڑتی ہے، مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا یہ انتظار کیسا، جس کام کے لیے آئے ہو کرو نا، فقیر صاحب میں موجود ہے، کرو نا فقیر صاحب میں موجود ہے۔ دیکھا آپ نے یہ کوئی تقریر نہیں تھی، یہ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں تھا، مگر فقیر کے دل سے نکلے ہوئے چبھتے ہوئے کچھ الفاظ تھے، وہ نوجوان سمجھ گیا، جو دلوں کا حال واقف، جو دلوں کے حال سے واقف ہو جائے وہ کوئی معمولی نہیں، ارے وہ مارنے کے لیے نہیں، اس کے قدموں پہ اپنی جان کو فدا کرنا چاہتے ہو جاتا ہے۔ تو بابا معاف کرنا، بابا معاف کرنا، کسی اور نیت سے آیا تھا مگر کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شروع میں کس نیت سے آیا تھا؟ ایک نگاہ اوصاف محمدی کا ظہور ہو گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، سارے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہوں کو قائم کر لو، کسی نہ کسی پیڑ کے نیچے اپنی اپنی جگہ بنا لو۔ صحابہ اکرام نے اچھے سے گھنے سے درخت دیکھ کر کے اپنے اپنے بستر لگا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک درخت منتخب فرمایا، اس کے نیچے دوپہر کا وقت آرام فرمانے لگے، قیلولہ فرمایا۔ اتنے ہی میں آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ صرف سوتی ہے، دل کبھی سوتا ہی نہیں۔ حی و قیوم کے اوصاف کا مظہر ہے، دل کبھی سوتا ہی نہیں، اس لیے کہ تم سو، اسی وجہ سے تم اگر سو تو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی اگر سوئے تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سوتے ہی نہیں۔ ارے ان کو اپنی طرح کہنے والوں، سونے میں بھی تم ان کی طرح نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جاؤ تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے، اور وہ سوئے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ سوتے ہی نہیں، وہ بیدار ہی رہتے ہیں۔
ہمیشہ بیدار رہتے ہیں. وہ بیدار رہتے ہیں تبھی کائنات بیدار رہتی ہے. جانے عالم ہے, جانے رحمت ہے. ایسے سوئیں گے تو سوئیں گے تو قسمت سو جائے گی, جہاں سو جائے گا. وہ جاگتے ہیں, سارا جہاں جاگتا ہے ان کے جاگنے سے. آپ آرام فرما رہے ہیں, آنکھیں آپ نے بند فرما لی. اتنے ہی میں ایک کافر جو آپ کو شہید کرنے کی نیت سے بڑی دور سے چلا آیا تھا, اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہے, اکیلے تنہے تنہا بیٹھے ہیں, آس پاس میں کوئی انسان بھی نہیں ہے جو حفاظت کے لیے ہو. آیا, تلوار لٹکی ہوئی تھی, تلوار کو اٹھایا اور آنے کے بعد اس کو اٹھانے کے بعد اس کو سوتا, سوتنے کے بعد زور سے کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد, اللہ اکبر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون بچائے گا آپ کو مجھ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. ایک انسان غصے کی حالت میں تلوار سوتے ہوئے سامنے کھڑا ہے, اور کسی کے سامنے ایسا حال اگر آ جاتا تو کیا حالت ہوتی سمجھ سکتے ہیں. آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا, بڑے اطمینان سے, اللہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. آپ نے فرمایا اللہ. کوئی بہت لمبا بیان تھا, کوئی بہت ساری باتیں کی تھی نہیں, مگر یہ اللہ اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں اثر تھا, اس میں تاثیر تھی. جیسے ہی آپ نے اللہ فرمایا اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, لرزنے لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی. اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی اور پھر اس سے ارشاد فرمایا تو ابھی کہتا تھا میں یمنعک منی, اب میں تجھ سے کہتا ہوں میں یمنعک منی, تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. فوراً کہنے لگا ہاتھ جوڑ کر کے کن خیر آخذ, جو اپنے مجرموں پہ گرفت کرنے کے بعد بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں آپ بھی ان میں سے ایک ہو جائیے. آپ نے ارشاد فرمایا جا ہم نے تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. دیکھو جان لینے کے ارادے سے آنے والے کو معاف کر دیا. یہ اثر خواجہ غریب نواز پہ بھی آیا تھا. جان لینے والوں اور جان لینے کا ارادہ کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامتیں ہیں, بے شمار عظمتیں ہیں, کہاں تک ان کو بیان کیا جائے. بس ایک دو بات عرض کر کر اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ دیجیے, خیال کیجیے کہ خواجہ غریب نواز نے کس طرح سے تبلیغ کی, کس طرح سے تبلیغ کی. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی زبان فارسی تھی اور عربی. جب ہندوستان میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آنے کے بعد انہوں نے وہاں کی زبان سیکھی, سنسکرت اور اس وقت کی ہندی. عام رواج سنسکرت کا تھا. اس وقت کی زبان سیکھی کیونکہ بغیر زبان سیکھے ہوئے تبلیغ کرنا ناممکن ہے تقریباً. زبان سیکھنے کے بعد تبلیغ فرمائی اور مزاج شناسی کی. ان کو کون سی دوا کی ضرورت ہے. لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کسی کو مارنا پڑتا ہے اور کسی کو صرف ایک بات کہنی پڑتی ہے وہ سدھر جاتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سارے ہندوستان کے مزاج کو پرکھا, دیکھا کہ کس طرح سے تبلیغ کی جائے. آپ آئے تھے, اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا. بارگاہ خداوندی میں بھی مقبول تھے اور بارگاہ رسالت میں بھی مقبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر و مرشد نے مرید ہونے کے بعد ہی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا تھا معین الدین ترا بخدا رسانی دیم و مقبول حضرت او گردانی دیم. معین الدین ہم نے تجھے خدا تک پہنچا دیا اور اللہ کی بارگاہ کا مقبول بھی بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر سے آواز آئی معین الدین محبوب ماست اورا قبول کر دیں و برگزی دیں. معین الدین ہمارا محبوب ہے, ہم نے اسے قبول
کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقبول بارگاہ الہی ہو گئے. بارگاہ رسالت میں حاضری دی, عرض کیا یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں لاکھوں لوگ سلام کرتے ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو وہاں جا کے سلام کرتے ہیں, اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو یہاں رہ کے سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری دوری جسم کے حساب سے ہے, روح کے حساب سے نہیں. وہ ہماری روحوں سے قریب ہے, وہ ہمارے عشق و محبت سے قریب ہے. یہ ملا علی قاری رحمت الباری نے علیہ رحمت الباری نے اپنی کتاب مرقات کے اندر یہ عقیدے کی بات ذکر فرمائی, مگر بدتمیزوں نے ان کی کتاب سے اسے نکال دیا ہے. دیکھیے کیسی خیرات ہوتی ہے, چور بازاری چھائی ہوئی ہے. ملا علی قاری اپنے زمانے کے مجدد ہیں, کیونکہ عقیدے کی بات بیان کی تھی, اس لیے جب چوروں نے اس کتاب کو چھپوایا تو پھر امام ملا علی قاری کی کتاب سے بھی چوری کر لی, اس بات کو نکال دیا. ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے اپنی کتاب مرقات کے اندر ذکر فرمایا ہے, مسلمانوں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو. بے شک بے شک. جو بھی داخل ہو سلام کرے, اور گھر میں کوئی اگر نہ ہو تو بھی سلام کرے, کیونکہ فرشتے موجود ہیں. فرشتوں کی نیت کرے, یا اپنے جو پاس فرشتے ہیں اس کی نیت کرے, اور کہے. ایک جگہ فرمایا کہ جب اندر داخل ہو تو یہ سلام کرے السلام علیکم ایھا النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدے کی بات ہے. سبحان اللہ بے شک. اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو, وجہ بھی بیان کی. فرمایا اس لیے کہ نبی کی روح ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑی عقیدے کی بات فرمائی, اس لیے کہ نبی کی روح ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. کیونکہ یہ عقیدے کی بات تھی, اس لیے چور لوگوں نے اسے نکال دیا. مگر چور لوگ کہاں تک چوری کریں گے؟ ہم بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. پہچان لیا کہ ہاں سے نکال دیا گیا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام کرنے والے خوش نصیب. اور یہ خوش نصیبوں کے اوپر خوش نصیب کہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ قبر منور سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ. قطب مشائخ ہیں, مشائخ کے قطب تمہارے اوپر بھی ہمارا سلام ہو. تو اللہ کے رسول نے انتخاب فرمایا تھا معین الدین چشتی کا ہندوستان میں آ کر کے تبلیغ کی. ہمارے آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے, تبلیغ کا دامن نہ چھوڑیں, تبلیغ کریں. مدرسے میں رہ کے, گھر میں رہ کے, آفس میں رہ کر کے, بازار میں رہ کر کے, اپنے گھر میں, باہر جا کر کے تبلیغ کریں. اپنی اس چلتے چلتے جاتے جاتے ان مختصر سے جملوں کو یاد رکھیے گا. برطانیہ کے اندر رہنے والے مسلمان قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی نسل کی بقا چاہتے ہیں تو اپنے درمیان اسلامک ٹیچرز کو پیدا کریں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. میرا مزاج ہے, میں ہر جگہ بولتا ہوں, مسلمانوں تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا یہ انعام ہے, یہاں اس طرح کی سہولیات ہیں, اپنی اولاد کو بیکار نہ رہنے دو. اور اولاد سے بھی کہتا ہوں اپنے وقت کو قیمتی سمجھو. ماں باپ کہنے والوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بڑے سے عہدے پہ لگاؤ, پڑھاؤ لکھاؤ, بڑا لوگ بناؤ. مگر ڈاکٹر, انجینئر, بڑے بڑے عہدوں پہ رکھتے ہوئے اس کو ایسا بھی بناؤ کہ وہ کسی دوسرے کو اسلامی تعلیم بھی دے سکے. 1 گھنٹہ پڑھا سکے, 2 گھنٹہ پڑھا سکے, اپنی اسلامی نالج کو دوسرے اپنے بچوں تک پہنچا سکے. تمہارے پاس یہ دونوں طرح کے چیزیں حاصل کرنے کی رب نے صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے یہاں بچے موجود ہیں الحمدللہ, بہترین جاب پر بھی کر رہے ہیں, اچھی جاب پر بھی موجود ہیں, اور بہت اچھی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں. 5 سے لے کر کے 7 تک پڑھاتے ہیں.
جاب بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں. اگر اس طرح سے تم نے بھی کیا تو سمجھو تم نے خواجہ غریب نواز کی سنت کو، ان کے طریقے کو زندہ کیا. سبحان اللہ. اپنی نسل کی طرف توجہ دو، اپنی بچیوں کی طرف توجہ دو، اپنے بچوں کی طرف توجہ دو، ان کو سدھارنے کی طرف توجہ دو جیسے خواجہ غریب نواز نے دی تھی. مردوں میں تو وہ کرتے تھے، معلوم ہے عورتوں کے لیے کیا کیا؟ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں. ماں بہنوں کے لیے اپنی بیٹی جن کا نام جمال بانو تھا، سیدہ جمال بانو رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو خواجہ غریب نواز نے حافظہ بنایا، قرآن مجید کا حفظ کرایا. حفظ کرانے کے بعد کہا بیٹی اب ہم نے تم کو مکمل کر دیا، جاؤ عورتوں میں جا کر کے تبلیغ کرو. پتہ یہ چلا کہ خواجہ غریب نواز کی تبلیغ یہ بھی ہے کہ عورتوں میں بھی مبلغائیں پیدا ہوں، عورتوں میں بھی عورتوں کو سمجھانے والیاں پیدا ہوں. تو اے لوگوں، خواجہ غریب نواز کا نام لینے والوں، ان کی چھٹی کرو، ان کے نام کا لنگر بھی کھاؤ، ان کے نام کی فاتحہ بھی کراؤ، مگر ان کی سیرت کو تابندہ درخشندہ زندہ رکھنے والا اور رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو اور دینی تعلیم دینے والا بناؤ. سبحان اللہ. مجھے اور آپ کو سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.